جزاک اللہ تشریف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، محترم عبدالواسع صاحب، محترم ذمہ داران جماعت اور پورے صوبے سے تشریف لانے والے میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ پورے صوبے میں جتنے بھی ہمارے تنظیمی مقام ہیں اور ضلع ہیں اور سطح ہیں، اس کے ذمہ داران ہیں، آپ پر ہمارے پورے کام کا انحصار ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کے صوبے نے، صوبائی نظم نے آپ کے لیے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اور پوری لیڈرشپ کو یہاں جمع کیا ہے، تاکہ اب تک جتنا کام ہم کر سکے ہیں اس کا بھی ایک عمومی جائزہ آ جائے اور آئندہ کے اہداف بھی طے ہو جائیں۔ اور یہی ایک منظم اور مؤثر تنظیم کا کام ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنی تمام تر چیزوں کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اپنے اہداف بھی طے کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر پورا ایک منصوبہ بھی بنتا ہے۔ تو جو منصوبہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ 5 سالہ منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ ابھی مرکزی شورا کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اگر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو پورے ملک کی سطح پر طے ہو جائیں گی، اضافی ہوں گی، تو وہ آپ کو بتا دی جائیں گی، ورنہ عمومی طور پر تو اہداف وہی ہوتے ہیں کہ جو مرکزی اہداف ہوتے ہیں۔ اس لیے پوری یکسوئی سے اور اعتماد سے آپ اپنے اس کام کو لے کر آگے چلیں اور اپنی جد و جہد کو تیز تر کریں، اپنی دعوت میں وسعت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے کارکنان اور اپنے ساتھ چلنے والوں کی تربیت اور انہیں ایک مؤثر تنظیم میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، جماعت اسلامی دین کی اقامت کی تحریک ہے، یعنی دین کو ایک نظام سمجھ کر ہم اسے قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک سسٹم بنانا چاہتے ہیں۔ جب سسٹم بنانے کی ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو رائج الوقت سسٹم ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آگاہی یقیناً ہونی چاہیے۔ ایک ایسی مذہبی جماعت کہ جس کے پیش نظر اتنا بڑا کام نہ ہو اور دین کی چند چیزیں جس کے پیش نظر ہوں، وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اتنی تبلیغ کرنی چاہیے، اتنی واعظ کرنی چاہیے، اتنی نصیحت کرنی چاہیے، اتنی دعوت دینی چاہیے، اور پھر ہمارا کام ختم ہو گیا۔ یا جو لوگ مذہب کا یہ تصور رکھتے ہوں، اسلام کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہوں کہ اگر خیر کا کوئی کام ہم کر دیں، کسی کی بھلائی کا کام کر دیں، لوگوں کی خدمت کر دیں، پانی کے پلانٹ لگا دیں، بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، اور نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں، حج کریں اور زکوٰۃ دیں، تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یقیناً یہ تمام امور جو فرائض ہیں وہ تو فرائض ہیں، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، اور جو صدقہ ہے، خیرات ہے، اس کی اپنی نیکیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ لیکن جو اسلام کو ایک دین سمجھتا ہے اس کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آنی چاہیے کہ قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہے، اور وہ مطالبہ یہ کرتی ہے کہ ہم اس دین کو خود بھی قبول کریں اور جتنا ہم نافذ کر سکتے ہیں وہ نافذ کریں۔ لیکن اصل قوت نافذہ چونکہ حکومت کے پاس اور ریاست کے پاس ہوتی ہے، تو وہاں اگر ایسے لوگ ہوں گے جو حق کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، جو عدل کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، جو فیصلے کریں گے اور اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود غلط طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں گے، تو معاشرے میں جو ناہمواری پیدا ہوگی، جو ظلم پیدا ہوگا، جو فساد پیدا ہوگا، وہ ہمارے نیکی کے کاموں کو بھی کھا جائے گا، وہ ہماری واعظ نصیحت کو بھی بے اثر کر دے گا، وہ ہماری تبلیغ کو بھی متاثر کر دے گا۔ لہٰذا جو سوتے ہوتے ہیں، جو سورس ہوتی ہے، اس سورس پہ بھی اللہ کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے، اس کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ اسی لیے جماعت اسلامی کا جو طریقہ کار ہے، جو کام ہے، وہ ہمہ گیر ہے، ہمہ پہلو ہے، اور تمام چیزوں کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ فردن فردن لوگوں کو دعوت دینا بھی، لوگوں کو اپنی تنظیم میں سمونا اور ان کی تربیت کرنا بھی، اور پھر اس کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کے لیے زیادہ سے زیادہ خدمات کو انجام دینا اور لوگوں کو انگیج کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نظام کی تبدیلی کے لیے، حکومت کی تبدیلی کے لیے بھی جد و جہد کرنا۔ حکومت کو بدلنے کی یہ جد و جہد کرنا یہ دینی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ یہ تو محض ایک سیاسی قسم کا کام ہے۔ یہ سیاسی کام ہے، لیکن یہ سیاست ہمارے دین کے تابع ہے، اس کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، یہ کسی شخص کے لیے نہیں ہے، یہ پارٹی کے لیے بھی نہیں ہے، یہ کرپشن اور لوٹ مار کے لیے بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ اور گولی اور گالی کی سیاست بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سیاست وہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء فرماتے تھے، تو یہ تو اتنا معتبر کام ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سیاسی عمل کے نتیجے میں ہی اسلام کو ایک ریاست بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث فرمائے گئے تھے وہ قبائلی معاشرہ تھا، سینٹرلائز حکومت نہیں تھی، حکومت کا وہ نظام اس معاشرے میں موجود نہیں تھا، نہ مکے میں تھا نہ مدینے میں تھا۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کے باوجود ایک سسٹم کے تحت ایک نظام قائم کا سسٹم بنا دیا. اسی کو دین کہتے ہیں. ہم اس دین کے پیروکار ہیں اور ہم اسی دین کو قائم کرنے کی تحریک ہیں. اور سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے بتا دی اور سمجھا دی. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کا کمال ہی یہ تھا کہ صدیوں کی گمراہی کے بعد اور ایسے حالات کے بعد کہ جب مسلمانوں نے اپنا عملاً جو وجود تھا وہ کھونا شروع کر دیا تھا اور ہر جگہ ہم مغلوب تھے، ہر جگہ ہم پر طاقتور قوتیں غالب آ چکی تھیں، اور یہ تصور بھی ختم ہونے لگا تھا کہ اسلام بھی کوئی سسٹم ہے، اسلام بھی کوئی نظام ہے حکومت کا. بلکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کمیونزم ایک نظام ہے، سوشلزم نظام ہے، مغربی جمہوریت کے تحت کوئی نظام چلتا ہے، جو نیشن اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت چلتی ہیں. لیکن یہ اسلام کہاں سے نظام ہو گیا؟ سرمایہ دارانہ نظام ہے. تو مولانا مودودی نے یہی بات سمجھائی کہ اسلام ہی تو اصل نظام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور دین کا مطلب بھی اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ یہ سسٹم ہے، سماع و طاعت کا ایک نظام ہے کہ جس میں سپرمیسی اللہ رب العالمین کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچی ہے، اور انسانوں کے ذریعے سے اس کو زمین پر قائم ہونا ہے. یہ آسمانوں کا اور زمین سے نیچے کا دین نہیں ہے. اسلام زمین پر قائم ہونے کے لیے آیا ہے. جب یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو جماعت اسلامی کے جتنے ذمہ داران ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا کمپیریزن سیاسی میدان میں یقیناً ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اس لیے کہ ہم سیاست میں انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، اور ہم نے اپنے طریقہ کار میں یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم انتخابی نظام کی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے اور اس کے ذریعے سے اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کریں گے اور رائے عامہ کو ہموار بھی کریں گے. اور جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے تو انتخاب کے ذریعے سے بھی، اور اگر انتخاب کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے تو انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے بھی انقلاب کو برپا کریں گے. سیدھا سیدھا فارمولہ ہے کہ رائے عامہ کو ہموار کیے بغیر، ایک بڑی تعداد کو ساتھ ملائے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم اس پورے سیاسی عمل پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور جماعت اسلامی نے اپنے لیے یہ طے کیا کہ ہم یہ کام ایسا نہیں ہے کہ بس سارے کے سارے رائج الوقت طریقوں سے کریں گے، کہ جس طرح سے لوگ جو ہیں وہ طاقت کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، سرمایہ کی بنیاد پر، خان وڈیرہ سردار ہونے کی بنیاد پر، چودھری ہونے کی بنیاد پر مشروط طور پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور پھر انہی کے زیر اثر آ کر پارٹیاں چلاتے ہیں. تو جماعت اسلامی یہ کام نہیں کرے گی. ہم ہر بااثر فرد کو اپروچ بھی کریں گے، رابطہ بھی کریں گے. لیکن ایک بنیادی بات ہے جو آپ سمجھ لیں، جب ہم یہ کہتے ہیں مؤثر افراد میں کام، تو مؤثر افراد میں کام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو معاشرے میں اپنا اثر رکھتا ہے اس کو جماعت اسلامی کی دعوت دیں اور اس کے ذہن کو تبدیل کریں اور غیر مشروط طور پر وہ جماعت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر تو آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر تو آپ مؤثر افراد میں کام کر رہے ہیں. لیکن اگر مؤثر افراد کو صرف اس لیے جماعت میں لانا چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے الیکشن جیت جانا ہے اور وہ ایک اچھا الیکٹیبل بن جائے گا، تو جو اس طرح سے آتا ہے وہ اس طرح سے نکل جاتا ہے. تو اس فرق کو آپ ہمیشہ پیش نظر رکھیں. ہر وہ آدمی جو اپنے مطب میں بیٹھا ہوا ہے، حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، ہر وہ فرد جو لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، ان کے کیسز لڑتا ہے، وکیل ہو، علماء کرام جو مساجد میں ہیں، جو ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کی جو ہے وہ واعظ اور نصیحت کر رہے ہوتے ہیں یا مدارس کو چلا رہے ہوتے ہیں، ان کا جو اثر ہے، یا معاشرے کے جتنے لوگ ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں اثر تاجر ہوتے ہیں، صنعتکار ہوتے ہیں، ایک صنعت میں کئی سو لوگ اور ہزاروں لوگ جو ہے اس سے وابستہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے آفیسز چلانے والے ہوتے ہیں. تو معاشرے کے جتنے یہ مؤثر لوگ ہیں یہ زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کی فکر اور جماعت اسلامی کی دعوت ان تک پہنچائیں. طریقہ کار اور لائے عمل تو ہمارا اپنا پورا ہے، ہر فرد کو ایک طریقے سے نہیں بات کی جائے گی. دعوت کا اسلوب اور دعوت کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کے مزاج کے مطابق اور حالات کے مطابق آپ رابطہ کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ اس کی ذہن سازی کرتے ہیں. جس کی یہ ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے، جس کی سوچ بدل جاتی ہے، جس کی فکر بدل جاتی ہے، تو ہم نے پھر دیکھا ہے
کہ لوگ پھر ہر چیز جماعت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی سیٹ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی دولت بھی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جان اور مال کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح سے تحریک کے ساتھ آ جاتے ہیں. جس طرح سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے کے بااثر ترین لوگوں کو اپیل کیا اور ان کی ذہنی ٹرانسفارمیشن کی. لیکن مفاد کی خاطر آنے والا کسی دوسرے مفاد کی خاطر واپس چلا جائے گا. اس لیے یہ کام ہے تو مشکل، لیکن اس مشکل کام کو آپ کو انجام دینا ہے. آپ کو سہولت یہ ہے کہ قرآن پاک موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، جماعت اسلامی کی پوری تاریخ موجود ہے، اور مولانا مودودی کا لٹریچر موجود ہے. اور پھر جماعت اسلامی چونکہ معاشرے میں خیر کے کام کرتی ہے، دیانت اور امانت سے کام کرتی ہے، جماعت اسلامی کی گڈ ول ہے معاشرے میں. لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کی جماعت ہے جو اپنی ذات اور اپنی لوگوں کے صرف مقاصد کے لیے کام نہیں کرتی، قوم کے لیے کرتی ہے. جہاد اور قتال کا میدان سجانا ہو، دین کا تحفظ کرنا ہو، اس کے لیے تیار ہے. اپنا خون دیا ہے ہم نے. پاکستان کی حفاظت کرنی ہو تو پھانسیوں کے پھندے پہ مشرقی پاکستان میں اور اب بنگلہ دیش میں اس پر جھولنا ہم نے جو ہے قبول کر لیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں. تو یہ جماعت اسلامی ہے. پھر خدمت کے میدان میں جب ریاستی ادارے فیل ہو جاتے ہیں، اربوں روپے کے بجٹ ایک طرف رہ جاتے ہیں، تو الخدمت کے رضاکار جماعت اسلامی کے کارکنان کود پڑتے ہیں میدان میں. بارش ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو، کورونا ہو. تو جب لوگ جانتے ہیں تو یہ تو آپ کے پاس اتنی زبردست قسم کی پازیٹیو چیز ہے، پھر کیوں آپ کسی کی طرف اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کوئی آئے گا تو اپنا سرمایہ لائے گا؟ سرمایہ اس وقت کو لائے گا کہ یا تو اس کو مفاد ہوگا یا پھر اس کا ذہن بدل جائے گا. تو ہمیں مشکل کام کرنا ہے کہ اس کا ذہن تبدیل کرنا ہے. عام لوگوں کے ساتھ بھی بالکل جو عام معاشرے کے ہوتے ہیں، اور خاص بھی مؤثر لوگ بھی جن کو آپ خاص کہتے ہیں یا مؤثر کہتے ہیں، انہیں بھی ان کی ذہنی طور پر تبدیلی ان کے اندر پیدا کریں. اور جماعت اسلامی کی سیاست اور باقی پارٹیوں میں فرق ہوگا. ہم چونکہ انتخابی میدان میں ساتھ ہوتے ہیں تو کمپیریزن ہونے لگتا ہے، لیکن جماعت اسلامی اور دوسری پارٹیوں میں یہی فرق ہوگا. اسی طرح سے جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتوں میں بھی آپ یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، مولانا مودودی نے جب جماعت اسلامی کا کام شروع کیا تھا، جماعت بننے سے پہلے فکر اور لٹریچر، اور پہلے جو ہے وہ ترجمان القرآن، اور اس سے پہلے تو خیر وہ الجمیت میں تھے، رسالے کے ایڈیٹر تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ترجمان نکالا تھا. تو تقریباً ترجمان 10 سال تک اس میں انہوں نے یہی تو ذہن سازی کی تھی کہ انگریز کی حکمرانی ہے، نظام بالکل اسلام کے مطابق نہیں ہے، اور اسلام کی جو جمی جمائی جو اصل اسلام ہے اس کے اوپر ایک گر جم گئی ہے. جو مذہبی طبقہ ہے وہ ہماری تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا. بڑے بڑے لوگ موجود تھے اس وقت، چھوٹے لوگ تو نہیں تھے، اور مولانا نے سب سے اپروچ بھی کیا تھا، لیکن وہ امت کی تمنائیں پوری نہیں کر پا رہے تھے، وہ اس مغلوبیت سے نہیں نکال پا رہے تھے، وہ اسلام کو ایک نظام کے طور پر پیش نہیں کر پا رہے تھے. وہ جزیات اور فروعیات یا کمتر چیزوں پہ قناعت کر رہے تھے، اور وہ مخلص بھی تھے ان میں سے بہت سارے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اپنے دین کو بس محفوظ کر لو، اپنی عبادات کو محفوظ کر لو، اپنے مدارس کو محفوظ کر لو، تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے. لیکن مولانا نے یہ بتایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کا مطلب کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں، مغلوب رہنے کے لیے نہیں، اس کو رکھنے کے لیے نہیں آئے. دین ایک سسٹم ہے اور اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہوگی، حکمت عملی اس کی جو بھی ہو. اور یہی وہ چیز تھی جس نے ایک اسپارک پیدا کیا، علماء کرام کو بھی متاثر کیا، اور جو انگریز کے زیر اثر نظام تعلیم تھا اس کے لوگوں کو بھی متاثر کیا. اور یہی مولانا کا کمال تھا کہ انہوں نے دلیل پر اور عقل پر اور اس وقت تک کے جدید ترین اسلوب کو اختیار کیا. یہ 1942 کا ایک ترجمان جنوری کا غالباً ہے، جس میں لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ نے یہ کیا جدید طریقہ اختیار کر لیا کہ تحریک کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ قرآن میں یہ تحریک کا لفظ کہاں ہے؟ انبیاء کی تحریک اس میں جد و جہد میں کہا ہے. تو اس پہ مولانا نے سمجھایا کہ کس طرح کی باتیں کرتے ہو. دین کی اقامت کا کام کرنا ہے، دین کو ایک نظام بنانا ہے، دعوت و تربیت کا کام کرنا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں. لیکن ٹرمنالوجیز اگر ہم استعمال کر لیتے ہیں ایسی جو عام فہم ہو، دنیا میں رائج ہو، اور بات کمیونیکیٹ کرنا آسان ہو جائے،
اور اس سے بنیادوں پہ فرق نہ پڑتا ہو تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ یعنی بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلامی تحریک تمدن اور اس کے ارتقاء کے لحاظ سے ان چیزوں کو بھی اختیار کرے گی جو دعوت کے راستے کھولے گی، اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنی تدبیر بھی اختیار کرے گی۔ اس لیے جماعت اسلامی کی اگر گڈ ول ہے، جماعت اسلامی کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی کے ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے کہ جس پر ہم پورے اعتماد سے بات کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ یہ جماعت اسلامی اب آپ کے پاس ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وقتی طور پر انتخابی مارکے میں ہم اگر پیچھے بھی رہ گئے ہیں تو یہ کسی کی میراث تو نہیں ہے۔ اس درد میں گھلیں گے کہ کیسے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، اور دیکھیں آنے والے دنوں میں اگر انتخابات میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ہمارا عوامی طور پر بھی پذیرائی ہو، لیکن وہ عوامی پذیرائی بھی ایک طرف رہ جاتی ہے اگر تنظیم وسیع نہ ہو۔ جماعت اسلامی کے لیے ماڈل یہی ہے کہ ہم اپنی تنظیم میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ معیار پہ کمپرومائز کریں، یہی تو آپ کا چیلنج ہے۔ اگر تھوڑے ہی لوگوں کی تربیت کرنی ہے تو یہ تو سب سے آسان کام ہے، لیکن اگر آبادی ملک کی 25 کروڑ ہو جائے اور فارمولہ ہمارا وہی پرانا چلتا رہے جب 5 کروڑ اور 4 کروڑ کی آبادی تھی، تو کیسے کام چلے گا؟ اس وسیع پیمانے پہ ہمیں افراد کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور ان کے معیار پر بھی توجہ دینی ہے، دونوں کام بیک وقت کرنے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ارکان جماعت کی تعداد کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی جو ہے وہ ہمیں اتنی تعداد نہیں ملتی ہے کہ جو پورے معاشرے کو متاثر کر سکتی ہے۔ پھر جو لوگ ہیں ارکان جماعت بن گئے ہیں ان کا بارے میں بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے، ہمارے معمولات کیا ہیں، ہماری عبادات کیسی ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ جب ہمیں شکایتیں ملتی ہیں کہ لین دین کے معاملے میں اور اسی طرح جب کاروبار لوگ کرتے ہیں اس کے معاملے میں لوگوں کو جماعت اسلامی کے لوگوں سے شکایت ہو جائے تو اس سے بڑھ کر تکلیف دہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جماعت اسلامی کا فرض ہے اور اس سے لوگوں کو شکایتیں پیدا ہونا؟ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا قصور نہ ہوتا ہو، لیکن اس طرف کیوں جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ وہ کون کون سی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ ہر آدمی چور ذہنیت کے ساتھ اور دھوکے کی ذہنیت کے ساتھ شروع نہیں کرتا، لیکن کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، کبھی لالچ غالب آ جاتی ہے، کبھی جلدی حاصل کرنے کی فکر غالب آ جاتی ہے، کبھی اصل ہدف ایک طرف رہ جاتا ہے اور دنیا پیش نظر ہو جاتی ہے۔ ضرورتیں اپنی جگہ، مسائل اپنی جگہ، لیکن جب دنیا ہی ہمارے لیے مطمع نظر بن جائے اور تحریک کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو پھر یہ غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر یہ غلطیاں باقاعدہ پھر خرابیوں میں بدل جاتی ہیں، اور پھر انسان کا وجود اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر تکلیف دہ چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری تربیت گاؤں میں اس موضوع پر گفتگو ہو کہ دین معاملات کا نام ہے، تو ان معاملات میں جو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ فیئر رہا جائے، بلیک اینڈ وائٹ میں لکھت پڑھت کی جائے، نیک نیتی کے ساتھ کام کو شروع کیا۔ کاروبار سے تو کوئی منع نہیں کرتا، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن اس کے جو چیزیں بعد میں یاد آتی ہیں کاروبار شروع کرنے کے، وہ پہلے کیوں نہیں یاد آتی؟ اس لیے ان معاملات پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اس لحاظ سے خالص ہوں گے تو آپ کی بات میں اثر پیدا ہو جائے گا، آپ کا پیغام جو ہے وہ خود بخود نشر آپ کے کہے بغیر نشر ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب کجی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر خود ہی ہماری بات کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس پہلو پر بھی خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف اور میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، دیکھیں میں بار بار اپنی گفتگو میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم وہ تحریک ہیں جو پوری امت کو جوڑتی ہے، عرب و عجم کو ہم جوڑنے والے لوگ ہیں۔ ہم وہ تحریک ہیں جو تعصبات کو اور ان کے بتوں کو پاش پاش کر کے اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ضرور ہیں کہ اگر کسی ایک علاقے کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ ہم اجاگر کریں اور اس میں لوگوں کو انوالو کریں اور ان کی آواز بنیں، لیکن یہ ہماری حکمت عملی ہے، سیاسی اور دعوتی حکمت عملی۔ لیکن اگر اس کے زیر اثر آ کر ہم پر قوم پرستی غالب آ جائے، مسلک پرستی غالب آ جائے، تو پھر تو جماعت اسلامی کا مقصد وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیشہ اس احتیاط کو پیش نظر رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ بات کرتے کرتے ہم بھی ایک ہماری لینگویج اور کسی قوم پرست آدمی کی لینگویج اس میں کوئی فرق ہی نہ رہا ہو۔ ہمیشہ اس پر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چیک کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں مشکل سبجیکٹ ہے، اس لیے کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، نظام ہے پورا اور طاقتور لوگ ہیں، وہ اس کے ذریعے سے پورا نظام کو چلاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، عدل کو مٹاتے ہیں، غصہ آتا ہے۔ اب جیسے میں ابھی پرسوں گیا ہوا تھا کراچی، اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ اب تک وہ آگ بجھنے کے عمل کے بعد بھی لاشیں نہیں نکل سکی ہیں، ابھی بھی پتہ نہیں کتنے 60-70 لوگ لاپتہ ہیں، تو غصہ بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کے نتیجے میں ہم قوم پرستی والا ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارے کسی علاقے میں آپریشن ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے کہ 25 سال پہلے بھی ہمارا موقف یہی تھا، آج بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ فوجی آپریشنوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایک تازہ دم کوئی فرد آتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں پچھلا تو سب ختم ہو گیا، آئیں آج سے ہم آپریشن کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
لیکن ہم تو تازہ دم نہیں ہیں، ہم تو بھگتتے ہوئے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے، ہم تو پوری قوم کا بیڑا غرق دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ فوجی آپریشنوں سے تو ملک نہیں چلتے. آپ ان پالیسیوں کو ریوزٹ کریں جس کی وجہ سے یہ آپریشن کرنے پڑتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس پر گفتگو کی جائے تو اس کے نتیجے میں غصہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ غصہ کبھی کبھی پھر آپ کو دوسری طرف لے جاتا ہے. تو اس کی بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ایک اور مصیبت ہے کہ جب اس لائن پہ چلے جاتے ہیں نا، مجھے یاد ہے کہ جب ایم کیو ایم کا بہت وہ ہوا، عروج ہوا، اور اس وقت ظاہر ہے کہ حالات تھے، یعنی ابھی آپ اگر کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں ظلم ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک رد عمل ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اور اس میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی تعصب کی طرف بلانا چاہے تو لوگ چل پڑتے ہیں. تعصب اسی طرح تو آگے بڑھتا ہے. تو کراچی میں بھی اس طرح سے ہوا، لیکن جماعت اسلامی نے بہت سوچ سمجھ کر اس کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا، اور ہم نے بالکل اپنا موقف واضح رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. ٹھیک ہے، قربانیاں دیں، شہادتیں ہوئیں، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی ایک پوری طاقت کے ساتھ وہاں موجود ہے. لیکن اس وقت جب یہ تعصب کی بات چلتی تھی تو اس میں بڑی دلیل ہوتی تھی کہ مہاجر قوم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حالات تو موجود تھے. تو اس وقت ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ عصبیت کیا ہے. عصبیت جو ہے وہ پیاز کے چھلکے کی طرح ہوتی ہے، ایک چھلکا اتارو دوسرا جاتا ہے، دوسرا اتارو تیسرا جاتا ہے، تیسرا اتارو چوتھا جاتا ہے، پیاز ہی ختم ہو جاتی ہے، آخر میں کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھ، پیاز سمجھتے ہیں پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ پیاز ہی کہتے ہیں. چلیں، یہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس پشتون، آپ پختون ہو گئے. پختون کے بعد کون سے پختون ہیں؟ آفریدی ہیں. آپ جو ہے یوسف زئی ہیں. اب یوسف زئی میں کون سے یوسف زئی ہیں؟ اس میں بھی تو بہت سارے ہوتے ہیں. پھر اب آپ جو ہے وہ اکا خیل ہو گئے، کیا کاکا خیل ہو گئے، اکا خیل ہو گئے، پھر ان کے بھی سلیمان خیل ہو گئے، پھر فلاں. کہاں تک جائیں گے آپ؟ ہر ایک کی جو ہے وہ بن جائے گی، فلاں جگہ کے رہنے والے، فلاں جگہ کے رہنے والے. تعارف کے لیے، اپنے قبیلے سے محبت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا تعارف پیش بھی کریں اور اس کے اوپر اعتماد بھی پیدا کریں. کوئی حرج نہیں ہے، دین منع نہیں کرتا اس سے. لیکن اس سے زیادہ کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ آپ اس کی بنیاد پر جتھا بن جائیں، دوسروں سے نفرت کرنے لگیں، اپنی قوم کی تو بات کریں اور دوسرے لوگوں کے لیے بات ہی نہ کریں. تو اس کے نتیجے میں پھر انسان میں وہ تعصب اس کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، میں دیکھتا ہوں ملک بھر میں مختلف برادریوں کی تنظیمیں بن جاتی ہیں. اگر وہ رفاہی کاموں میں اور اس طرح کی چیزوں میں وہ کام کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، لیکن خود اس طرح کا اس کا پارٹ بن جانا کہ پھر سب کو ساتھ ملا کر چلانے کی جب آپ بات کریں تو آپ اجنبی بن جائیں، یہ راستہ اختیار نہیں کیجیے. اس لیے میں آپ لوگوں سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی برادریوں اور جتھوں کی بنیاد پر بننے والی تنظیموں میں ان سے لڑائی تو نہ کریں، ان کو دشمن تو نہ بنائیں، لیکن آپ کے پاس جب جماعت اسلامی موجود ہے، آپ کے پاس خدمت کا کام موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں اپنے آپ کو منقسم کر دیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو سماج کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس سماج میں اگر لوگ کوئی ایک کام کر رہے ہیں تو وہ درست ہے کہ سماج کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں لڑائی نہ کریں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف نہ جائیں. لیکن آپ کے پاس کرنے کا بہت سارا کام موجود ہے. ذمہ داران کی سطح پر اگر آپ اس کا پارٹ بن جائیں گے تو آپ اپنے اس کام سے پیچھے ہو جائیں گے. اس لیے آپ جماعت اسلامی پر فوکس کریں، اس کی جو کمیٹیاں اس پر فوکس کریں. اور ایک اور بات بھی آپ سمجھ لیں، ہم ایک پالیسی ہم نے طے کی ہے کہ ہم اپنے پرچم اپنے نشان پر جماعت کا کام کریں گے. تو صرف انتخاب کا معاملہ نہیں ہے یہ. معاشرے میں اتنے ایشوز اٹھتے ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی ایشو اٹھتا ہے، آپ اس کو لے کر چلتے ہیں، اور پھر جب اور لوگ اور پارٹیاں شامل ہوتی ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پارٹیاں اپنے آپ کو وڈرا کر لیں. اور ہم تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ یہ کہتے ہوئے آئے کہ مقصد زیادہ اہم ہے اور پارٹی اہم نہیں ہے. یہ بات درست ہے، لیکن اسی کے نتیجے میں پارٹی اپنا وجود ہی کھو دے، اپنا سیاسی وجود ہی اس کا ختم ہو جائے ہمیشہ مقصد کے پیچھے، اور مقصد جو پورا کرنے کی بات کرتے ہیں وہ بک جائیں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہو جائیں، تو یہ تو کوئی دانشمندی نہیں ہے. لہذا پورے اعتماد سے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ان تمام پولیٹیکل ایشوز کو ٹیک اپ کریں، آپ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اپنی وجود کو تحلیل کر کے جماعت اسلامی کا کام کریں.